بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ. 24ویں حدیث، دوسری فصل. جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 3 علوم کا ذکر فرمایا ہے وہ یہی 3 علوم ہیں جن کو بیان کیا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان 3 عناوین کن علوم پر منطبق ہیں، اگرچہ اس کی کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اصل بات ان علوم کا سمجھنا اور اس کے بعد ان کا حاصل کرنا ہے، لیکن حدیث بالا کی تشریح کے لیے اس طرف اشارہ کرنا ضروری ہے. اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جن بڑے علماء نے اس حدیث کی شرح فرمائی انہوں نے بعض اختلافات کا اظہار کیا ہے، اور چونکہ ان اختلافات کو ذکر کرنا اور اس میں بحث کرنا باعث طوالت ہے، اس لیے میں صرف اس نقطے کا ذکر کروں گا جو میری نظر قاصر میں ان شواہد کی بنا پر ثابت ہے جن کا ابھی ذکر نہیں ہوا ہے. اس کے بعد اس اہم نقطے کا ذکر کروں گا جس کو ہمارے شیخ بزرگوار عارف کامل شاہ آبادی نے بیان فرمایا ہے. جان لو، آیت محکمہ سے مراد علوم عقلیہ و عقائد حقہ اور معارف الہیہ ہیں، اور فریضہ عادلہ سے مراد علم اخلاق و تطہیر قلوب ہے، اور سنت قائمہ سے مراد علم ظاہر اور جسمانی امور سے متعلق علوم ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ لفظ آیت بمعنی علامت و نشانی ہے جو عقلی اور نظریاتی علوم سے مناسبت رکھتا ہے، کیونکہ عقلی اور نظریاتی علوم ہی ذات و اسماء و صفات اور دیگر معارف کی نشانیاں اور علامتیں ہیں. اس کے علاوہ دیگر علوم کو آیت و نشانی سے تعبیر کرنے کی نظیر نہیں ملتی. مثلا قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر وجود پروردگار یا اسماء و صفات خداوند عالم پر دلیل یا قیامت اور اس کی کیفیات اور عالم غیب و برزخ پر برہان قائم کرنے کے بعد ارشاد ہوا ہے. یہ آیت ہے یا آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں یا جو عاقل ہیں. ان علوم و معارف کے لیے یہ تعبیر رائج ہے، لیکن اگر شرعی فروع میں سے کسی ایک فرع کا ذکر کیا جائے یا کسی اخلاقی قاعدے کو بیان کیا جائے تو وہاں پر یہ کہنا کہ یہ آیت ہے قبیح نظر آئے گا، جیسا کہ واضح ہے. اس سے ثابت ہوا کہ آیت، علامت یا نشانی کے الفاظ علوم معارف کے لیے مناسب ہیں بلکہ ان کے لیے مخصوص ہیں، جیسے لفظ محکمہ بھی انہی علوم سے مناسبت رکھتا ہے، کیونکہ یہ علوم میزان عقل اور مضبوط دلیل کے مطابق ہوتے ہیں. ان کے علاوہ دیگر علوم کو برہان محکم سے تعبیر نہیں کیا جاتا. اور فریضہ عادلہ سے علم اخلاق مراد ہونے کی دلیل یہ ہے کہ فریضہ کی صفت عادلہ آئی ہے، اور علم اخلاق میں یہ بات طے شدہ ہے کہ افراط و تفرید کی حد سے جو خارج ہو وہی حسن خلق ہے، اور افراط و تفرید دونوں مذموم ہیں، اور عدالت جو ایک وسطی و درمیانی چیز ہے وہی مستحسن ہے. مثلا شجاعت، اخلاق حسنہ اور ملکہ حسنہ کے اصول و ارکان میں سے ایک ہے. اس سے مراد وہ حالت متوسطہ ہے جو افراط، تہور اور تفرید یعنی بزدلی کے درمیان ہوا کرتی ہے. تہور کا مطلب ڈرنے کی جگہ نہ ڈرنا ہے، اور بزدلی کو جبن سے تعبیر کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے نہ ڈرنے کی جگہ پہ ڈرنا. اسی طرح حکمت جو ایک رکن ہے وہ بھی صفا اور بلح کے درمیانی چیز ہے. صفا کی تعبیر جزبزہ سے بھی کی جاتی ہے جس کا مطلب ہے جہاں پر ضرورت نہ ہو وہاں پر غور و فکر کا استعمال کرنا، اور بلح کا مطلب ہے جہاں پر فکری قوت کو استعمال کرنا چاہیے وہاں اس کو معطل و بیکار کر دینا. اسی طرح عفت و سخاوت کے بارے میں جو شرح اور خمود کے برے صفات کے درمیان ہو وہ عفت ہے، اور جو اسراف و بخل کے صفات رذیلہ کے درمیان ہو وہ سخاوت ہے. پس فریضہ کا عادلہ ہونا دلالت کرتا ہے کہ یہ علم اخلاق پر منطبق ہے، بلکہ لفظ فریضہ میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ فریضہ سنت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے جو تیسری قسم کے علوم سے متعلق ہے، یعنی عقل کو ادراک کرنے کے لیے ایک راستے کی ضرورت ہے، اور علم اخلاق اسی قسم کا ہے، برخلاف سنت کے، کیونکہ سنت تو محض بندگی و عبادت سے متعلق ہے جس کا ادراک عقول کے بس سے باہر ہے.
اسی لیے میں نے عرض کیا ہے کہ سنت قائمہ سے مراد عبادت و بندگی سے متعلق علوم اور آداب شرعیہ ہیں، جس کی تعبیر سنت سے کی گئی ہے، اور عقول حسب نو اس کے ادراک سے عاجز ہیں۔ ان کا اثبات یا ان کا سمجھنا سنت ہی پر موقوف ہے، اور سنت کی توصیف و تعبیر قائمہ سے کرنا بھی واجبات شرعیہ ہی کے لیے مناسب ہے، کیونکہ اقامہ یعنی قائم کرنا ہے، نمازوں اور زکوٰۃ ہی کے ساتھ تعبیر ہے۔ یہ لفظ ان دو علوم میں استعمال نہیں کیا جاتا۔ مناسبات کے لحاظ سے یہ آخری چیز ہے جس سے تطبیق ہو سکتی ہے۔ تیسری فصل، اب میں اس نقطے کو بیان کرنا چاہتا ہوں جس کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں علم عقائد و معارف کی تعبیر آیت سے کی گئی ہے۔ آیت کے معنی علامت و نشانی کے ہیں، اور اس تعبیر میں یہ نقطہ ہے کہ علوم عقلیہ اور حقائق اعتقادیہ کو اگر خود ان کے سمجھنے کے لیے حاصل کیا جائے تو پھر تمام مفاہیم و اصطلاحات اور زرق برق عبارتوں اور خوبصورت ترکیبوں کو استعمال کر کے دنیاوی منزلت حاصل کرنے کے لیے اگر عقول ضعیفہ کے حوالے کر دیا جائے تب بھی اس کو آیات محکمات نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ان کو دبیز پردوں اور بیکار عقائد کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر کسب علوم سے انسان کا مقصد خداوند عالم تک وصول اور اسماء و صفات کا حصول اور خدائی اخلاق و صفات سے متصف ہونا نہ ہو، اس کے تمام ادراکات جہنمی ہو جاتے ہیں، اور تاریک پردے اس کے دل کو تاریک اور چشم بصیرت کو نابینا کر دیتے ہیں، اور ایسا شخص قرآن مجید کی اس آیت کا مصداق ہو جاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعما، اور جس شخص نے میری یاد سے منہ پھیرا تو اس کی زندگی بہت تنگی میں بسر ہوگی، ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ بس وہ شخص اپنے آپ کو اس عالم میں اندھا پائے گا تو خدا پر اعتراض کرے گا کہ میں تو دنیا میں بینا تھا، تو نے مجھے کیوں اندھا محشور کیا؟ جواب آئے گا تو دنیا میں اندھا تھا کیونکہ تو نے میری نشانیوں کا مشاہدہ نہیں کیا اور ان کو بھلا بیٹھا تھا۔ آخرت میں بینائی کا معیار قلب و بصیرت کی بینائی ہے، اور پورا بدن اور اس کی قوتیں سب کی سب قلب و عقل کے تابع ہیں، اور ذلیت وہاں پر بدرجہ عتم ظاہر ہوگی۔ اندھے گونگے بہرے کی ذلیت بھی اسی طرح ہوگی۔ مفاہیم و اصطلاحات اور عبارتوں کے جاننے والے، کتابوں اور تحریری آثار کے حافظ یہ گمان نہ کریں کہ وہ خدا اور ملائکہ اور آخرت کے بارے میں بھی علم رکھنے والے ہیں۔ اگر ان کے علوم واقعاً علامت و نشانی ہے تو پھر خود ان کے دلوں میں ان علوم نے نورانیت کا اثر کیوں نہیں بخشا، اور ان کے دلوں کی تاریکیوں، مفاسد اخلاق اور برے اعمال میں آسانی کے ساتھ کیسے اضافہ ہو گیا۔ قرآن مجید نے علماء کی پہچان کے لیے اس طرح کا معیار قرار دیا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خدا کے بندوں میں خدا سے صرف علماء ڈرتے ہیں، یعنی خوف خدا علماء کی خصوصیات میں سے ہے۔ جس کے اندر خوف خدا نہیں ہے وہ زمرہ علماء سے خارج ہے۔ آپ ہی بتائیے، کیا ہمارے دلوں میں خوف خدا ہے؟ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، حضرت علی فرمایا کرتے تھے، اے طالب علم، علم کے بہت سے فضائل ہیں۔ علم کا سر تواضع، اس کی آنکھ حسد سے بری ہونا، اس کے کان سمجھ بوجھ، اس کی زبان سچائی، اس کا حافظہ تلاش اور جستجو، اس کا دل حسن نیت، اس کی عقل اشیاء اور امور کی معرفت ہے، اس کے ہاتھ رحمت اور پیر علماء کی زیارت ہیں، اس کی ہمت سلامت، اس کی حکمت پرہیزگاری، اس کا ٹھکانہ نجات، اس کا قائد عافیت اور سواری وفا ہے، اس کا ہتھیار نرم کلامی، اس کی تلوار رضامندی اور اس کی کمان رواداری ہے، اس کا لشکر علماء سے گفتگو، اس کا مال ادب، اس کا ذخیرہ گناہوں سے اجتناب، اس کا زاد معروف، اس کا پانی سازگاری، اور اس کا رہنما ہدایت اور دوست نیک لوگوں سے محبت ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جن چیزوں کا ذکر فرمایا ہے یہ سب علماء اور علم کے آثار و علائم ہیں۔ اب اگر کوئی علوم رسمیہ کا عالم ہے مگر ان چیزوں سے خالی ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے پاس علم کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور وہ اہل جہالت
اور ضلالت سے ہے۔ دوسرے عالم میں یہ تمام مفاہیم اور جہالت مرکبہ اور سارے قیل و قال اس کے لیے ظلمانی حجاب بن جائیں گے، اور قیامت میں بہت بڑی ندامت ہوگی۔ اس لیے میزان علم یہی ہے کہ وہ علامت و نشانی بنے، خودی اور خود غرضی کا اس میں شائبہ تک نہ ہو، انانیت اس میں ختم اور نابود ہو جائے، نہ یہ کہ باعث نخوت و تکبر اور خود بینی اور خود نمائی بنے۔ اسی طرح حضرت نے محکمہ فرمایا ہے، اس لیے کہ صحیح علم وہی ہے جس کی نورانیت اور روشنی کی وجہ سے قلب میں اطمینان پیدا ہو، شک اور شبہ زائل ہو جائے۔ اس لیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص تمام عمر براہین و دلائل اور ان کے مقدمات میں غور و خوض کرتا ہے، ہر ایک معارف الہیہ کے لیے متعدد براہین اور ادلہ کثیرہ ذکر کرتا ہے، اور اپنے جیسوں سے مقابلہ و جدل میں برتری حاصل کر لیتا ہے، لیکن ان علوم کے اس کے دل میں کوئی اثر نہیں کیا اور نہ اس کو اطمینان بخشا، بلکہ اس کے شکوک و شبہات اور تردید میں اضافہ کر دیا۔ لہٰذا مفاہیم کو جمع کرنے اور اصطلاحات میں اضافے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں قلب کو غیر خدا میں مشغول کر دیتی اور ذات پروردگار عالم سے غافل کر دیتی ہیں۔ اے عزیز، سب سے مکمل علاج یہی ہے کہ انسان کا علم الہی ہو جائے، جس علم میں بھی داخل ہو وہ جد و جہد کرے اور ہر قسم کی کوشش و ریاضت کے ذریعے اپنے ارادے میں خلوص پیدا کرے، کیونکہ یہ سرمایہ نجات اور سرچشمہ فیوزات یہی نیت کو صاف کرنا اور نیت خالص ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من اخلص للہ 40 صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ۔ جو شخص بھی 40 صبح خدا کے لیے اخلاص برتے، اس کے دل سے حکمت کے چشمے پھوٹ کر اس کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ 40 دن کے اخلاص کے یہ آثار و فوائد ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے 40 سال یا اس سے زیادہ ہر علم کی اصطلاحات اور مفاہیم کو جمع کرنے میں کوشش کی اور اپنے آپ کو ہر علم کا علامہ خیال کر لیا، آپ اپنے آپ کو خدا کے لشکر کا سپاہی شروع کر دیا، اس کے باوجود اپنے دل میں حکمت کا کوئی اثر نہ پایا اور زبان پر اس کا ایک قطرہ بھی ظاہر نہ ہوا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی تمام تعلیم و تربیت اور زحمتیں خلوص کے ساتھ نہیں تھیں، بلکہ سب شیطان اور خواہش نفس کے لیے تھیں۔ بس اب جب یہ معلوم ہو گیا کہ ان علوم سے کوئی کیفیت اور حال پیدا نہیں ہوا، تو تھوڑے دنوں تک چاہے بطور تجربہ ہی صحیح، اخلاص نیت کے ساتھ دل کو قدرت سے پاک کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر اس کا کچھ اثر دکھائی دیتا ہے تو پھر پابندی سے اس کی کوشش کیجیے، اگرچہ تجربے کی صورت میں باب اخلاص بند ہو جاتے ہیں، مگر ہو سکتا ہے کوئی دریچہ کھل ہی جائے اور اس سے نکلنے والی روشنی تمہاری ہدایت کر دے۔ بہرحال اے عزیز، ہر عالم میں خواہ برزخ ہو یا قبر اور قیامت اور اس کے درجات ہوں، تم سبھی میں معارف الہی، علوم حقیقی، اخلاق اور نیک عمل کے محتاج ہو۔ تم چاہے جس منزل پر فائز ہو اس میں یقین کرو اور اخلاق کو زیادہ کرو، اوہام نفس اور شیطانی وسوسوں کو اپنے دل سے باہر نکال دو، تو یقیناً تم کو اس کا نتیجہ حاصل ہوگا اور حقیقت کا راستہ کھل جائے گا، ہدایت کے راستے منکشف ہو جائیں گے اور خداوند عالم تمہاری دستگیری فرمائے گا۔ خدا جانتا ہے کہ اگر ان بیکار اور باطل علوم، برے اوہام و خیالات، قلبی قدورتوں اور اخلاقی خرابیوں کے ساتھ دوسرے عالم میں منتقل ہوں گے تو کیسی مصیبتیں، بلائیں اور برے اور مہلک نتائج ہمارے سامنے آئیں گے۔ یہ علوم و اخلاق ہمارے لیے کیسی تاریکیاں، وحشت اور آتش فروزاں فراہم کریں گے۔ چوتھی فصل۔ جناب محقق فلاسفہ، صدر الحکماء اور متعلہین ملا صدرہ نے اصول کافی کی شرح میں شیخ غزالی کا ایک طویل کلام نقل فرمایا ہے، جس میں غزالی نے علوم کی تقسیم دنیاوی علوم اور اخروی علوم کی بنیاد پر کی ہے۔ علم فقہ کو دنیاوی علوم میں شمار کیا ہے اور اخروی علوم کی تقسیم مکاشفہ اور معاملہ کی بنیاد پر کی ہے، اور علم معاملہ کو احوال قلوب کا علم شمار کیا ہے۔ علم مکاشفہ کو ایک ایسا نور قرار دیا ہے جو قلوب کو بری صفات سے پاک کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے،
اور اسی نور سے کشف حقائق ہوتا ہے، یہاں تک کہ اسی سے ہی خدا کی ذات، اس کے صفات و افعال اور ان کی حکمتوں اور دیگر معارف کی حقیقی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ چونکہ یہ تقسیم محقق ملا صدرہ کے نزدیک پسندیدہ تھی، اس لیے انہوں نے اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے جس کی میں شرح کر رہا ہوں فرمایا، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقسیم اور یہ حصر جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، علوم معاملات سے متعلق ہے، کیونکہ یہی وہ علوم ہیں جن سے زیادہ لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ رہی علوم مکاشفات تو وہ بہت ہی کم لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں، اور وہ لوگ کبریت احمر سے زیادہ کمیاب ہیں۔ چنانچہ کتاب ایمان و کفر کی احادیث اس پر دلالت بھی کرتی ہیں، جن کا ذکر بعد میں آئے گا۔ ان کے کلام کا ترجمہ اختصار کے ساتھ ختم ہوا۔ راقم الحروف عرض کرتا ہے، شیخ غزالی کے کلام میں اشکال ہے، اور اگر بالفرض یہ صحیح بھی ہو تو جناب آخوند کے قول کے مطابق اس میں دوسرا اعتراض ہے۔ اب اگر ہم غزالی کے کلام کو صحیح بھی مان لیں تو ان کے کلام میں یہ اعتراض ہے کہ انہوں نے معاملات کے علم کو احوال قلب کے علم میں شمار کیا ہے، یعنی نجات دینے والے حالات جیسے صبر، شکر، خوف و رجا وغیرہ کو ہلاک کرنے والے حالات جیسے کینہ، حسد، بخل، ملاوٹ وغیرہ کی طرح سمجھا ہے، اور اس بنا پر رسول خدا نے جن 3 علموں کا ذکر کیا ہے ان کو معاملات میں نہیں شمار کیا جا سکتا، صرف فریضہ عادلہ کا شمار ممکن ہے، جیسا کہ ہم نے اس کی تفصیل پہلے ہی بیان کر دی ہے۔ اب رہا غزالی کا کلام، تو اس میں 2 اعتراضات ہیں۔ پہلا یہ کہ انہوں نے علم فقہ کو دنیاوی علوم میں اور فقہاء کو علماء دنیا میں شمار کیا ہے، حالانکہ علم فقہ آخرت کے علوم میں سب سے زیادہ عزت والا ہے، اور یہ بات محض حب نفس اور اس علم کی محبت سے پیدا ہوئی ہے جس کا وہ اپنے آپ کو اہل سمجھتے ہیں، یعنی علم اخلاق اپنے معروف اور رسمی معنوں میں۔ اسی لیے غزالی نے علوم عقلیہ تک کا انکار کر دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے مکاشفات کو علوم کے زمرے میں قرار دیتے ہوئے علوم کی تقسیم میں اس کو بھی شمار کیا ہے، حالانکہ یہ خلاف واقعہ ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ علوم میں وہ چیزیں آتی ہیں جو برہان اور فقر و نظر کے تحت واقع ہوں، اور فقر کی اس میں دخالت ہو۔ رہے مکاشفات اور مشاہدات، تو یہ کبھی علوم حقیقیہ کے نتائج ہوتے ہیں اور کبھی اعمال قلب کے نتائج۔ خلاصہ یہ ہے کہ مکاشفات اور مشاہدات اور حقائق اسماء و صفات تک رسائی جیسی چیزوں کو علوم کی تقسیمات میں داخل ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مکاشفہ الگ میدان ہے اور علم دوسرے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ امر آسان ہے۔ 5ویں فصل، جان لو بہت سے ایسے علوم ہیں جن کو ایک لحاظ سے علوم ثلاثہ کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے، جن کا رسول خدا نے ذکر فرمایا ہے، مثلا علم طب اور تشریح الابدان، نجوم و فلکیات، حیت وغیرہ کو اگر ہم ان چیزوں کو آیت و علامت سمجھیں تو یہ چیزیں انہی علوم میں داخل ہیں، اور علم تعریف وغیرہ کو اگر بنظر عبرت ان کی طرف مراجعہ کریں تو وہ آیت محکمہ میں داخل ہوں گے، کیونکہ انہی کے واسطے سے خدا یا معاد کا علم حاصل ہوتا ہے، یا پھر ان سے اس کی تقویت ہوتی ہے، اور ان کے حصول کو کبھی فریضہ عادلہ اور کبھی سنت قائمہ میں داخل شمار کیا جاتا ہے۔ البتہ اگر ان علوم کا حصول براہ راست انہی علوم کے لیے ہو اور اس سے دوسرے مقاصد بھی مقصود ہوں، اور تو اگر ان علوم کا حصول ہم کو علم آخرت سے روک دے تو اس کی وجہ سے بالعرض ان کا حصول مذموم ہو جائے گا، ورنہ ان سے کوئی فائدہ اور نقصان نہیں ہونے والا، جیسا کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ بس تمام علوم کی تقسیم 3 قسموں پر ہوگی۔ پہلے وہ علوم جو انسان کے لیے ان دوسرے نشآت کے اعتبار سے فائدہ مند ہیں، جن تک رسائی ہماری غرض خلقت ہے، اور اسی قسم کو رسول اکرم نے علم سمجھا ہے اور اس کی 3 قسمیں قرار دی ہیں۔ دوسرے وہ علوم جو انسان کو ضرر پہنچاتے ہیں اور انسان کو اس کے واجب فرائض کی ادائیگی سے روک دیتے ہیں، ان کا شمار علوم مذمومہ میں ہوتا ہے۔ ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے، جیسے جادو، شعبدہ بازی اور سونا بنانے کا ہنر، یعنی جس کو کیمیا کہا جاتا تھا، وغیرہ کا علم۔ تیسرے وہ علوم ہیں جو نفع و نقصان نہیں پہنچاتے، جیسے
فاضل وقت میں انسان تفریح کے لیے ان میں سے کسی کو حاصل کرے، مثلاً حساب، ہندسہ، سیاحت وغیرہ وغیرہ۔ علم کی اس تیسرے قسم کو اگر انسان علوم ثلاثہ میں سے کسی پر منطبق کر سکے تو بہت عمدہ چیز ہے، ورنہ حتی الامکان ان میں مشغول نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ اس لیے کہ عقل مند انسان جب جانتا ہے کہ عمر مختصر ہے، وقت کم ہے اور موانع اور حوادث بے انتہا ہیں، ایسی صورت میں وہ تمام علوم کا جامع یا تمام فضائل کا حامل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ کون سا علم اس کے لیے بہتر ہے اور اسی میں مشغول ہو جائے اور اسی کی تکمیل کر لے۔ مگر یہ واضح ہے کہ جو علوم اس کی حیات ابدی اور زندگی جاوید کے لیے نفع بخش ہوں وہی سب سے بہتر اور سب سے اہم ہیں، لہذا انہی میں مشغول ہونا بہتر ہے، اور وہی وہ علوم ہیں جن کے حاصل کرنے کا حکم انبیاء علیہ السلام اور اولیاء نے دیا ہے، ان کی طرف رغبت دلائی ہے، اور وہ وہی علوم ثلاثہ ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔